الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شادی سے متعلق ہے، اور یہ ایک سیریز ہوگی جس میں ہم بات کریں گے کہ شادی سے پہلے کن چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے کچھ چیزیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور اللہ خالص اپنی رضا کے لیے یہ اعمال کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سب سے پہلا جو سوال ہے جو بنیادی طور پر پیدا ہوتا ہے وہ شادی کے بارے میں کہ شادی کیوں کی جاتی ہے، شادی کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ایسا ایک بنیادی سوال ہے، اس کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک اس سوال کا صحیح جواب تلاش نہ کر لیا جائے اور اس سوال کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیا جائے، تب تک اسلام کے مطابق شادی کرنا اور وہ اخلاق اپنانا کہ جو اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس سوال کو ہم مزید کھولتے ہیں کہ شادی کیوں کی جائے۔ اس کا جواب آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ملتا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ انسانی نسل کی اس کے اندر بقا ہے، انسانی نسل کا نکاح کے اندر دوام ہے، اور اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرنا، اپنی خواہش کو، یہ ایک شادی کے اندر یہ عمل ہوتا ہے، اور اس کے مقاصد میں سے بھی ایک مقصد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بلکہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور جو جواب ہے، وہ جواب ہمارا کلچر یہ دیتا ہے کہ شادی اس لیے کی جائے کہ کوئی گھر سنبھالنے والی آ جائے، شادی اس لیے کی جائے کہ آدمی کی خدمت کے لیے کوئی آ جائے، شادی اس لیے کی جائے کہ آدمی کو ایک ایسی ساتھی کی ضرورت ہے کہ جو اس کی مددگار ہو، اس کی جو ہے دوست اور اس کی ساتھی بنے اس کی زندگی کے معاملات میں۔ کلچر یہ جو پہلے دو جواب دیتا ہے نا، کہ شادی اس لیے کہ کوئی گھر سنبھالنے والا ہو، اور شادی اس لیے کہ کوئی اس عورت کو سنبھالنے والا ہو۔ ہم ذرا ان دو سوالوں کو دیکھتے ہیں، باقی تو جو جواب ہے وہ یقیناً وہی جواب ہے جو اسلام دیتا ہے، جو فطرت پر قائم ہے۔ اچھا، ان سوالوں کو یا ان جوابات کو جو کلچر دے رہا ہے، ہم یکسر غلط نہیں کہہ رہے، ہم ذرا دیکھنا چاہ رہے ہیں مطلب کیا ہے، کیونکہ پریشانیاں اور مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ چیزوں کو نہ کھولنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم چیزوں کو بند کر کے اور ابہام کے اندر چلتے ہیں تو پھر اس سے غلط تصورات، غلط اخلاقیات اور غلط رویے جنم لیتے ہیں۔ تو بنیادی سوال ہے کہ اب ہم اس کلچر سے پوچھتے ہیں کہ اچھا تو کوئی گھر سنبھالنے والی چاہیے، کوئی بندے کو سنبھالنے والی چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا ایک جواب جو ہے، جو حقیقت کے اندر اس کلچر کی گہرائی سے آپ کو ملے گا، وہ یہ ملے گا کہ عورت کا اور مقصد ہی کیا ہے، عورت اور جو ہے عورت کا وجود کس لیے ہے، اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی اسلام تو یہ بات نہیں کر رہا، اسلام میں تو شادی کرنا فرض بھی نہیں ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ اسلام میں تو شادی کرنا سرے سے فرض ہے ہی نہیں۔
ہر ایک کے اوپر اسلام نے فرض نہیں کی شادی. شادی کرنا جس کو گناہ میں واقع ہونے کا ڈر ہو، جس کو واقعتاً ضرورت محسوس ہو، اسی کے حق میں مستحب ہے، اسی کے حق میں واجب ہے. یعنی اپنے اپنے درجے میں، بعض لوگ کے حق میں واجب ہے، بعض لوگوں کے حق میں مستحب ہے. ہمارے ایک دوست ہیں سید اکاشا، ان کی وال پہ میں نے ایک بڑا خوبصورت ایک قول پڑھا کہ جس لڑکی کو ضرورت محسوس نہ ہو تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اس کے حق میں شادی نکاح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کو خواہش ہی نہیں ہے. ایک بندے کو خواہش ہی نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے جو ہے اس عمل کے اندر باندھ سکتے ہیں. اچھا، تو اسلام تو بالکل ایک اور بات کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ عورت اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں آئی کہ وہ اس نے گھر کو سنبھالنا ہے، اس نے بندے کو سنبھالنا ہے. اللہ نے کہیں پہ بھی قرآن میں یہ باتیں نہیں کی. یہ البتہ عیسائیت نے باتیں ضرور کی ہیں. عیسائیت کے اندر یہ کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، ہندوازم میں یہ کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، اور دیگر باطل ادیان کے اندر یہ کانسیپٹ پائے جاتے ہیں کہ عورت تو مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے. عورت اور مرد دونوں خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور دونوں کا مقصد وجود اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس انس کے اندر انسان بھی آ گیا، اور اس انسان کے اندر عورت بھی آ گئی اور مرد بھی آ گئے. تو یہ جو جواب ہے کہ عورت کا مقصد وجود، یہ جو آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، یہ اتنا اہم ہے. اس پر جتنی بات زیادہ کی جائے گی اتنا اگلی اٹھنے والی عمارت جو ہے وہ صحیح بنیادوں پر قائم ہوگی. اور اس چیز کو جتنا آپ اگنور کر کے چلے جائیں گے، اس کو جتنا دبا کے آگے چلے جائیں گے، اتنا اگلے آپ کی جو اٹھان ہے وہ غلط بنیادوں پر کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کے اندر ایک عورت کا مقصد وجود بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، قانت اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات. اچھا، قانت کے اندر فرما برداری کا معنی بھی آتا ہے. تو اللہ کے فرما بردار مرد اور عورتیں، اور سچے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ رب العزت کا خشوع خشیت رکھنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر مرد اور عورتوں کو ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ نے برابری کی سطح پر ذکر فرمایا کہ دونوں کے سے یہ چیزیں مطلوب ہیں، دونوں سے یہ چیزیں مطلوب ہیں. تو شادی کرنے سے پہلے آدمی کو اور عورت کو دونوں کو اس سوال کا جواب پتہ ہونا چاہیے. عورت کے دماغ کے کسی کونے کے اندر بھی یہ نقطہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں مقصد وجود پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ اس نے اگلے گھر کو بسانا ہے، اور اس کے بعد میاں کو جو ہے سنبھالنا ہے، اور پھر کلچر تو بہت کچھ اور بھی آپ پر برڈنس ڈالتا ہے جو شریعت نے آپ پر نہیں ڈالے. اچھا، تو شادی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر لینا ہوگا. شادی کوئی مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شادی کوئی ایسا عمل نہیں ہے
کہ یہ کرنی ہی کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے، بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ اور جب کرنی ہے تو اس کے اندر نیت کیا رکھنی ہے کہ نکاح کے ذریعے جہاں ہمیں جو دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہمیں اولاد ملتی ہے، ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، وہیں پر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ چیزوں کو جب تک ہم صحیح ٹائٹل نہیں دیتے نا، اس وقت تک آپ ان چیزوں کے بارے میں جو رویے اپناتے ہیں وہ بھی صحیح بنیاد پر کھڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ شادی ایک عبادت ہے، یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے۔ اس نقطے کے بعد کہ مرد اور عورت دونوں خدا کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ مرد جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے بنا ہے، نہ عورت کسی اور مقصد کے لیے بنی ہے، دونوں خدا کی بندگی کے لیے بنے ہیں۔ اور جس عقد میں جس جس نسبت میں دونوں جڑنے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز عبادت ہے تو اس کے بارے میں آپ کا تصور یکسر مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں عبادت تو اللہ سے پوچھ کے کرنی ہوگی، عبادت میں تو اللہ سے پوچھے بغیر تو عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ عبادت میں یہ جو دو فریق ہیں ان کے اوپر کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت سے پوچھنی ہے، شریعت سے پوچھنی ہے۔ اس کو پوچھنے کے لیے آپ کو آباء و اجداد کی کارناموں کو ذکر نہیں کرنا، آپ کو اپنے ماضی کو ذکر نہیں کرنا، آپ کو کسی اور بنیاد کا حوالہ نہیں دینا۔ آپ کا حوالہ ہوگا تو اللہ کی کتاب ہوگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی ہوگی، اور اس کی تشریح ہوگی جو اہل علم نے بیان فرمائی۔ ہمارا کلچر اس بنیادی جگہ پر، اس بنیادی نقطے میں دین سے ٹکراتا ہے۔ ہمارا کلچر جو ہے وہ ایک عورت کے مقصد وجود کو ہی مٹا دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم جو ہے پہلے بات خاصی کر چکے ہیں، اس پر ہم مزید نہیں رکیں گے، آگے چلتے ہیں۔ شادی کے بارے میں جو دوسرا تصور ہے، اسی نقطے پر ہم بات کریں گے کہ عورت شادی اس لیے کی جائے کہ اس نے گھر سنبھالنا ہے، اس نے گھر سنبھالنا ہے۔ اس کا جواب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے؟ گھر سنبھالنے والی جو چیز ہے، جو خدمت کا آپ کو بہت زیادہ اس سوسائٹی میں جو ہم ایک عورت کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں اس کو گنتے ہیں، آپ سیرت النبی پڑھ کر کے دیکھیں، وہاں پر یہ سارے کام آپ کو جو ہے لونڈیوں سے اور غلاموں سے لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کو کام نہیں کرنا، لیکن کنسیپٹ کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ کسی کو پیسے پر رکھ کر کسی سے نوکری کروانا، خدمت کروانا، یا کسی غلام کو، جب غلام ہوا کرتے تھے، لونڈیاں ہوا کرتی تھی، یہ بالکل ایک الگ اپروچ ہے، یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ اور ایک عورت کے اوپر وہ سارے کام ڈال دینا، یہ بالکل ایک الگ اپروچ ہے۔ یہ جو سوچ آتی ہے نا دماغ میں، بیوی نے اگر گھر کے اندر برتن، کپڑے اور یہ سارے کام نہیں کرنے، پھر عورت نے کرنا کیا ہے؟ بنیادی سوال آتا ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس بنیادی طور پر ہم اسی سے محروم ہیں نا کہ عورت کا مقصد وجود ہی طے نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے، عورت کے ذہن میں بھی آتی ہے کہ اگر یہ نہیں کرنا، کپڑے برتن نہیں کرنے، تو اور پھر کیا کرنا ہے؟ بھائی کپڑے برتن تو کرنے پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پر انسان مجبور ہو جاتا ہے تو وہ تو آدمی کو بھی کرنے پڑ سکتے ہیں۔ آدمی یہ کس نے طے کیا ہے کہ
کہ گھر کا جو کام ہے وہ صرف بیوی کرے گی. یہ والی بات کہاں سے آئی ہے؟ آپ ذرا اس کو دیکھیں. آپ کو مل جائے گے دلائل، مل جائیں گے. صحابیات گھروں میں کام کرتی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کیا کرتی تھی. اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، خصوصاً اس واقعے کے اوپر بڑی جو ہے وہ زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، جس کو ہمارے ہاں بہت بنیادی نقطہ بنایا جاتا ہے اس سارے عمل میں. لیکن میں جس سوال کو اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں انہی احادیث میں یہ بھی تو ملتا ہے کہ صحابی آٹا گوندتے تھے، صحابی کپڑے دھوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گورنر تھے وہ دیر سے نکلتے، ایک گورنر صحابی تھے، دیر سے نکلتے. جب ان کو بلایا گیا اور ان کی شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس غالباً 2 ہی سوٹ ہیں، میں ایک کو دھوتا ہوں اور دوسرے کو پہنتا ہوں، پھر میں آٹا گوندتا ہوں. یہ انہوں نے ذکر فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے. آپ کے بارے میں فرمایا اما عائشہ نے کہ جب وہ گھر میں ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، آپ بھی گھر میں کام کرتے تھے. اور یہ تو بچپن سے ہم کہانیاں سنتے آ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یہ واقعات اور یہ باتیں کہ آپ اپنی جوتی کو خود گانٹ لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود سیا کرتے تھے. اور صحابہ تو اتنے حساس تھے کہ ان کی اگر جو ان کے ہاتھ سے ڈنڈا گر جاتا جانور سے نیچے تو وہ کسی اور کو نہیں کہتے تھے، وہ خود اتر کے وہ اٹھایا کرتے تھے. تو وہ تو خود گھروں میں کام کاج کرتے تھے. تو یہ کہاں سے آیا کانسیپٹ کہ گھر کا کام کاج محض عورت کو کرنا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ آدمی کو باہر جانا ہے، آدمی کما رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں یقیناً بیوی ان چیزوں میں کوآپریٹ کر رہی ہے. لیکن یہ تو کوئی نہیں ہے کہ اگر فرض کرے ایک آدمی کو 2 دن چھٹی ہے، وہ گھر کے اندر آ کے جو ہے آرام کر رہا ہے. اب اگر جو ہے اس وقت میں اس کو کام کرنا پڑ جائے تو اس کو کیا چیز روکتی ہے نا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. کیا چیز ہے جو ایک تانا بناتی ہے کہ یہ تو رن مرید ہے؟ یعنی اگر کوئی واشنگ مشین میں آدمی کپڑے دھو رہا ہے، بہنوں نے دیکھ لیا، اماں نے دیکھ لیا، برتن دھو رہا ہے، گھر میں جو ہے صفائی کر رہا ہے، تو یہ جو تصور منہ پہ فوراً لفظ آتے ہیں نا، یہ لفظ اصل کے اندر کرپٹ سائیکالوجی کا نتیجہ ہے. یہ جو لفظ منہ پہ آپ کے فوراً منہ پہ آتے ہیں نا، یہ تو رن مرید ہے، تو مظلوم ہے. یہ جو مظلوم بنتا ہے وہ کام کرنے سے، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ ہم اس کی مخالفت بالکل نہیں کر رہے کہ عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے. ہم کہہ رہے کرے، عورت کام کرے، لیکن ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آدمی بھی کام کرتا ہے تو یہ جو ٹرمز اس کے لیے آتی ہیں، یہ جو اس کی مظلومیت کا تصور آتا ہے، یہ کدھر سے آتا ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر آتا ہے اسی بنیاد سے کہ جو بنیاد یہ کہتی ہے کہ ایک عورت تو آتی ہی اس لیے ہے کہ وہ اس نے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس نے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ باتیں کر رہا ہے ساری کی ساری، صدقہ کرنے والی، صبر کرنے والی، اور آیت کے اندر ہے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ دونوں ہی امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو یہ جو ایک عورت کا تصور قرآن دے رہا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والی ہے، برائی سے روکنے والی ہے، صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، وہ بہت اللہ کا ذکر کرنے والی ہے. ہمارا کلچر تو کہتا ہے وہ بہت جھاڑو پونجو جو ہے صفائیاں کرنے والی ہے، جھاڑو لگانے والی ہے، ٹاکیاں لگانے والی ہے، وہ جو ہے وہ پورے خاندان کی روٹیاں پکانے والی ہے، وہ جو ہے وہ سارے جو ہے برتن دھونے والی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ اس سے کروا رہا ہے، سوسائٹی اس سے کیا کچھ کروا رہی ہے. قرآن کی باتیں، قرآن کی شخصیات، قرآن کا مطالبہ، قرآن کی صفات، قرآن کا تذکرہ اور کلچر کی باتیں تو بالکل دو الگ الگ دنیا ہے، دو الگ الگ دنیا ہے. یعنی اس کلچر کے اندر ایک عورت کا نماز پڑھ لینا، صرف محض فرض نماز ادا کر لینا، یہ کمال ہوتا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، آپ ذرا غور کریں کہ ٹائم کے اوپر نماز پڑھ لینا عورت، میں سمجھتا ہوں یہ کمال ہے.
عورت ماشاءاللہ اس نے ٹائم پر نماز پڑھ لی، اس کو تو ٹائم پہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ٹھیک ہے، چاہے جائے کہ وہ نوافل پڑھے، وہ کوئی اور کام کرے۔ اور ابھی ہم اصل بات کی طرف آئیں گے کہ وہ عورت کی جو اس سے بھی بنیادی ذمہ داری ہے شادی کے بعد، تو ساری باتیں ہیں ہی ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ بچوں کو پالنا جو ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں، ایک عورت اور ایک آدمی کے دماغ میں کیا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا فرق ہوتا ہے؟ یعنی ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے، اس کی جو دماغ کی جو ساخت ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، اس میں اور آدمی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک عورت کو ذمہ داریوں پہ ذمہ داریاں نبھانی ہے، اٹھانی ہے، کہ اس کو سارے کے سارے کاموں کو سنبھالنا ہے۔ اچھا، وہ کچھ ایسی کیفیات میں کیا وہ نہیں جا سکتی، یا اس کو نہیں جانا چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں سوچے، اللہ سے بات کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہو، یعنی ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرے گویا اللہ کو دیکھ رہی ہے، وہ معاشرے کے اندر علم کو پھیلانے والی ہو، وہ دعوت کا کام کرنے والی ہو، وہ بھی صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے۔ اچھا، وہ صدقہ جاریہ میں صرف بچے چھوڑ کر جائے، وہ صدقہ جاریہ میں صرف جو ہے نا ہنستا بستا سسرال چھوڑ کے جائے، یا خوشباش خاوند کو چھوڑ کے جائے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے کہ وہ بس یہ کام کرے، اس کو یہ سارے باقی جو دین کے کام ہے نا یہ تو اس کے لیے ویسے ہی ذکر ہو گئے۔ یہ بات درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خوشخبری دی ہے کہ اگر وہ 5 نمازیں پڑھتی ہے اور خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ اس حدیث پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس حدیث کا بھی بڑا جو ہے وہ غلط معنی ہمارے ہاں جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ بھائی، خاوند کی اطاعت کس چیز کے اندر ہے؟ اس پہ میرا پورا ایک لیکچر موجود ہے کہ خاوند کی اطاعت کی حدود کیا ہیں۔ خاوند، ہمارے ہاں خاوند یہ کہتے ہیں، بہت سے خاوند یہ مینٹیلٹی رکھتے ہیں کہ شادی کا مطلب ہے عورت کو ہم نے خرید لیا ہے نا، اب عورت کا سارا وقت میری پراپرٹی ہے، میرے بچوں کی پراپرٹی ہے، میرے ماں باپ کی پراپرٹی ہے، کیا عورت کا سارا وقت میری پراپرٹی ہے، میرے بچوں کی، میرے ماں باپ کی، کیا اور بھی کچھ اس میں ایڈ ہو جائے گا، مختلف گھروں میں مختلف ایڈ ہو جائے گا، کہیں پہ کم ہو جائے گا، کہیں زیادہ ہو جائے گا، لیکن مینٹیلٹی یہی ہے اس کلچر کی کہ شادی کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ عورت آپ کی ایک ایسی خریدی گئی، اس کا وقت خریدا گیا، اس کی زندگی خریدی گئی کہ اب وہ پابند ہے ہر معاملے کے اندر کہ وہ اپنے خاوند سے پوچھے۔ کیا شریعت بھی یہ بات کرتی ہے؟ شریعت جب لفظ بولتی ہے خاوند کی اطاعت کرنے کے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا ہے علماء سے وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ علماء بتاتے ہیں کہ خاوند کی اطاعت کے 2 مرکز ہیں، 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے میاں بیوی کے درمیان تعلق، ازدواجی تعلق، اس پہلے سے احادیث موجود ہے کہ اگر خاوند اس کو بلائے اور وہ نہ آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں کا جو ملنا ہے، ان دونوں کا اکٹھا ہونا ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر بات ہی یہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کیا عورت کو بھی تو حق ہے نا؟ اگر عورت کو اس حوالے سے خواہش ہوتی ہے تو کیا خاوند کو بھی پابند کیا گیا ہے؟ ہاں، خاوند کو بھی پابند کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خاوند پابند نہیں ہے، خاوند کو بھی پابندی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تعلق کو قائم کرے۔ اگر اس کو ضرر پہنچ رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے لیے اس تعلق کو نبھانا اس کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کی شقائق ہیں، یعنی جیسے ہوتا ہے نا سگا بھائی، یعنی وہ ان کے ساتھ برابر ہے اس کے اندر۔ اب جو شرعی احکام ہے علماء بتاتے ہیں، تو اگر تو یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ حکم خاص مردوں کے لیے وہ الگ بات ہے، ورنہ قرآن میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، مردوں کے مذکر کے لفظ سے مخاطب کیا ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہاں عورتیں بھی مراد ہیں۔
تو بہت سی باتیں شرم کی وجہ سے شریعت میں بیان نہیں کی جاتی، اور مرد سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عورت کی اس حیثیت کی وجہ سے ہے کہ وہ تو بنائی ہمارے لیے گئی تھی، یعنی کہیں سے وہ اینٹ اٹھائی اور اس کے اوپر کہیں سے عمارت کھڑی کر دی۔ اینٹ آپ نے لی مسیحیت سے، اینٹ آپ نے لی ہندوازم سے، اور اس کے اوپر اسلام کا جو ہے نا وہ جھنڈا لگا دیا۔ تو بھائی جو اطاعت ہے نا وہ سب سے پہلے اس معاملے کے اندر ہے جس معاملے میں آپ دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ اگر گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے خاوند کی اجازت لے کے جائے، اور اس کے اندر بھی تفصیل ہے کہ اگر خاوند جو ہے وہ، جیسے حدیث کے اندر، اگر خاوند خرچ نہیں کرتا، خاوند کی ذمہ داری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی کہ وہ اتنا مال اس کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے نکال سکتی ہیں جتنی ان کو ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی اجازت کے معاملے کے اندر بھی اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ عورت باہر نکلے گی تو گناہ گار ہو جائے گی، اس پر فتویٰ لگ جائے گا۔ یہ یہاں پر بھی جو ہے وہ تفصیل ہے۔ تو یہ دو نقطے ہیں جو احادیث کے اندر ہیں۔ علامہ ابن نجیم یہ حنفی امام ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور بہت سارے ائمہ نے، آپ پڑھ کر دیکھیں، جو اس وقت اسلام کیو اے ویب سائٹ ہے، اسلام ویب سائٹ ہے، جو اس ٹائم عالم اسلام کی دو بڑی ویب سائٹس ہیں، اس پر یہ فتاویٰ موجود ہے کہ عورت کی خاوند کے ہر معاملے میں اطاعت اللہ نے فرض نہیں کی، اور خاص طور پر وہ معاملات جہاں عورت کو ضرر پہنچے، جہاں عورت کو نقصان ہو، جہاں وہ ڈپریشن میں جائے، وہاں تو شریعت نے اس کے اوپر اطاعت واجب ہی نہیں۔ تو اب شادی کو سمجھنا چاہیے، شادی ہے کیا؟ جب تک ہم شادی کو نہیں سمجھیں گے نا، شادی بالکل یہ نہیں ہے کہ ایک عورت اس لیے آئی ہے کہ وہ آپ کے جو ہے نا گھر کو سنبھالے۔ یہ کہیں پر قرآن میں نہیں لکھا ہوا، کہیں پر حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ سناتے ہیں، اور اکثر مرد جو ہے نا اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کیا کرتی تھیں، اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور لونڈیاں آئے، یعنی آپ کہیں کہ آج کے زمانے میں مثلا ہم کہتے ہیں نوکر، حالانکہ اس میں بڑا فرق ہے غلام لونڈی اور نوکر میں، لیکن میں سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ آئے اور آپ نے ان کو مسلمانوں میں تقسیم کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مطالبہ کیا کہ مجھے بھی آپ دے عنایت فرما دیں۔ آپ نے انہیں کہا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اور آپ نے ان کو ذکر اذکار کی تلقین کی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تم اگر یہ 33 مرتبہ پڑھو تو یہ اس سے کہیں افضل ہے۔ تو اس سے جی بڑی درست دلیل نکالتے ہیں، دیکھیں جی وہ حضرت فاطمہ بھی کام کرتی تھی۔ اچھا، اسی حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے ان خواتین میں، ان گھرانوں میں کہ جو صحابیات ہیں جن کو جنت کی بشارت ہے، ان کو لونڈیاں اور غلام دے رہے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو اتنا بڑا پورشن ہے، کہ وہ جو اتنا بڑا پورشن ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور ان کا جو مقام ہے اس کو تو وہ صحابیات نہیں پہنچ سکی جو ان کے زمانے میں تھی، تو آج کی عورت کیسے پہنچ جائے گی؟ اچھا، اس زمانے میں کسی مرد نے نہیں کہا اپنی بیوی کو کہ بھئی نبی کی بیٹی کے پاس تو نوکرانی نہیں ہے اور تم جو ہے نوکرانیاں رکھ رہی ہو۔ آج کے مرد کا مسئلہ آپ دیکھیں، آج کے بندے کا مسئلہ یہ نہیں ہے، آج کے سسرال کا مسئلہ یہ نہیں ہے، آج کے کلچر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس سے نوکرانی رکھی نہیں جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہضم ہی نہیں ہوتا کہ نوکرانی کیسے، بیوی کا پھر کیا کام ہے نوکرانی، اگر آگے نوکرانی نہیں کام کرنے، کیونکہ اس چیز کو سمجھا ہی نہیں بیوی کا کام کیا ہے۔ بیوی کو تو ہم نے وہ مانا ہی نہیں نا کہ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اچھا، اس زمانے میں کسی صحابی نے یہ حوالہ نہیں دیا اپنی بیویوں کو، اور آج کے مسلمان حوالہ دیتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا۔ بھائی کہاں فاطمہ، سیدہ فاطمہ، فاطمۃ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار، جن کے سامنے آسمان سے جبریل امین اترتے ہیں، جن کے گھر میں جو ہے جبریل امین اترتے ہیں، آسمان سے وحی اترتی ہے، جنہوں نے اپنے بابا کو آسمانوں کے کا سفر کرتے اور پھر آسمانوں سے آ کر کے سارے واقعات سناتے ہوئے سنا۔
ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ اس طرح سے تھیں کہ جب ان کے اوپر اوجڑی رکھی گئی مکہ کے اندر، حرم کے اندر، تو انہوں نے جا کر کے ان کو ہٹایا۔ نبی کی وہ ساتھی، وہ بیٹی کہ جو نبی کے ساتھ رہیں، عہد کے اندر آپ کے اوپر جو ہے وہ پانی بہاتی ہیں زخموں کے اوپر، اور ساتھ جو ہے وہ اپنے بابا کی تکالیف کو یاد کرتی ہیں۔ کہاں اس بیٹی کا ایمان اور کہاں جو ہے وہ آج کی ایک عورت کا ایمان؟ تو یہ تو ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا، ہمارے نبی نے یہ بات نہیں کی عورتوں کو کہ بھئی تم میری بیٹی کو تو مل نہیں رہا اور تم جو ہے وہ لونڈیاں مانگ رہی ہو۔ تو یہ مرد کو سمجھنا چاہیے کہ دلائل کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے، دلائل کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کرے، اپنے تصور کو صحیح کرے۔ عورت کا کام گھر سنبھالنا، عورت کا کام آدمی سنبھالنا۔ اچھا، آدمی بھی کیسے کیسے نوعیت کے سنبھالے جاتے ہیں آپ ذرا دیکھیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی گھر کے اندر کام کاج میں ہاتھ بٹائے، بعض گھرانے تو اس لیول کے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ عورت جوتی بھی پالش کر کے عورت دے، جو ہے نا، اور اس کے پاؤں کے اندر وہ رکھے صاحب کو آتے ہی۔ یعنی آپ بالکل اس تصویر کو لے کے جائے نا لونڈیوں اور غلاموں میں، تو آپ کو شرم آئے گی کہ شاید اس زمانے کے غلام اور لونڈیاں اتنی خدمت نہیں کرتے ہوں گے جتنا زیادہ یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کا جو مرد ہے وہ عورت سے جو ہے کام لینا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے پیش آئے۔ تو اس نقطے کو بڑے اچھے سے سمجھ لیں۔ شادی کیا ہے؟ شادی دو انسانوں کے درمیان ایک عقد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے۔ عقد کو انگلش میں کہتے ہیں کانٹریکٹ۔ اچھا، کانٹریکٹ ہے، آپ جب لفظ کانٹریکٹ بولیں گے نا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ کانٹریکٹ ہے جو ختم بھی ہو سکتا ہے، خلا کی صورت میں، طلاق کی صورت میں ختم بھی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ نے حلال جو ہے حلال رکھا ہے، اس کو حلال قرار دیا ہے، ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کو جائز رکھا ہے، کیونکہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ کوئی آپ بیچ نہیں رہے، نہ لڑکی بک رہی ہے اور نہ کوئی آدمی کو خرید رہا ہے۔ تو ان دونوں کو اپنے اس تصور پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شادی کے مقصد کو سمجھیں۔ شادی کا مقصد ایسی نسل کو وجود دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہو اور اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اس کے اندر مرد یہ کرتا ہے کہ مرد باہر کماتا ہے، مرد کی ذمہ داری نان نفقے کی ہوتی ہے، اور عورت کے ذمہ گھرداری ہوتی ہے، عورت گھر کے اندر کام کاج بھی کرتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، عورت اس مقصد کے لیے لائی گئی ہے۔ وہ کام کاج آپ نوکر چاکر سے لے سکتے ہیں تو وہ لینے چاہیے، وہ لینے چاہیے، بلکہ بعض فقہا نے تو اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور یہ فقہا کوئی فیمنسٹ نہیں تھے، مجھے تو فیمنسٹ کہنے والے موجود ہیں، کہتے ہیں جی یہ اسلامک فیمنزم پھیلا رہے ہیں۔ وہ فقہا فیمنسٹ نہیں تھے، اور آج سے کوئی 400-500-700 سال پہلے کے فقہا ہیں۔ آپ ذرا ان کا کلام پڑھیں، وہ خامن کے اوپر واجب کرتے ہیں نوکر کو اس کے لیے جو ہے وہ مقرر کرے، اور خاص طور پر اس عورت کے لیے کہ جس کے گھر کے اندر اپنے نوکر چاکر تھے، اس کے لیے تو فقہا نے یہ، جمہور فقہا نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس کو وہ ماحول مہیا کرے جو اس کو اپنے گھر کے اندر میسر تھا۔ اسی لیے شادی کو کفو کے اندر کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے ہم پلہ میں کرو، ہم پلہ کے اندر کرو۔ تو ابھی تو ہم وہ بحثیں نہیں چھیڑ رہے اور وہ فقہا کے کلام کو نہیں لے کر آ رہے، ورنہ ہمارا یہاں کا کلچر اور اس سے جو وہ تو چیخے مارے گا۔ آپ علماء کے کلام کو پڑھیں گے تو وہ کیا کیا چیزیں مرد کے ذمہ جو ہے نا لازم قرار دیتے ہیں۔ لیکن میں صرف اور صرف چاہتا ہوں کہ اس تصور کو درست کر لیں کہ عورت اور بندے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس کی ایک دلیل بڑی خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: اس کے حسن و جمال، اس کے قوم قبیلے، اور اس کے مال اور دین کی وجہ سے۔ یہ 4 باتیں بیان فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو اپنا لے، دین والی کو چن لے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس دین والی نے کرنا کیا ہے؟
دیکھیں اس خوبصورت نے آ کے، اس مال والی نے آ کے، سب نے آ کے، گھرداری تو سب نہیں کرنی ہے نا، گھرداری سب نے کرنی ہے، اور اس دین والی نے بھی کرنی ہے۔ اپنے کلچر میں ذرا سوال کریں، اس دین والی کے اندر جو دین ہے، اس سے آپ اس سے آپ کو کیا چاہیے؟ ہمارے ہاں اس کا جواب جو ہے نا، وہ اتنا بھیانک دیا جاتا ہے، اتنا بھیانک دیا جاتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس وقت الہاد پھیلانے کا جو سبب ہے وہ یہی اس قسم کے جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی دینداری کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر دینداری ہے نا، تو وہ زیادہ برداشت کرے، وہ زیادہ جو ہے نا، وہ زیادہ ذلت کو سہے، وہ زیادہ جو ہے نا، وہ اس کے اوپر جتنا برڈن زیادہ ڈالا جائے نا، وہ اتنی جھکتی چلی جائے۔ اس حدیث کو نا، یا دینداری کو اس معنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ تو بڑی سمجھدار ہیں، آپ تو بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں ماشاءاللہ، تو آپ تو اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ہینڈل کر لیں گی، آپ تو انکار نہیں کریں گی، سارے کام آپ کر لیں گی، آپ تو سب کام کر سکتی ہیں، آپ تو ساری ذمہ داریاں اٹھا سکتی ہیں۔ اچھا، خود صاحب کو اگر جو ہے وہ 2 کلو وزن اس کے اوپر زیادہ کر دیا جائے، ان کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں مرد حضرات کی۔ اور بیوی سے مطالبہ ہے کہ دینداری کا مطلب، اچھا دینداری کا وہ مطلب جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ مطلب جو سیرت النبی دکھا رہی ہے کہ عورتیں میدان جہاد میں موجود ہیں، عورتیں امر بالمعروف کر رہی ہیں، نہیں عن المنکر کر رہی ہیں، بیماروں کی عیادت کرتی ہیں، معاشرے کے اندر نیکی کو پھیلاتی ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مجلسیں لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی ہیں، حضرت عائشہ سے سیکھتی ہیں، حدیث کو روایت کرتی ہیں، میدان جہاد کے اندر کفار کے مقابلے پر کھڑی ہیں، زخمیوں کی مدد کرتی ہیں، زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی ذکر اذکار کرتی ہیں، اپنے بچوں کو وقت دیتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام آپ کو دین والی چن لے کے مفہوم میں اس کلچر میں نظر نہیں آئیں گے۔ نظر کیا نہیں آئیں گے؟ کلچر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہوگا، یہ میں نے کیا پالنا ہے۔ مطلب ہمارے ہاں دینداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ سہے، زیادہ ذلیل ہو، میں صحیح الفاظ اگر بولوں تو زیادہ ذلت کو قبول کرے، ڈپریشن کے اندر کی زیادہ مریض بنے، جتنی لیول کا زیادہ ڈپریشن لے گی، جتنی لیول کی زیادہ زیادتیوں کو سہے گی، وہ اتنا اس کا دین زیادہ اعلیٰ لیول کا سمجھا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے دین کے اندر یہ ظلم ہے، اور ممکن ہے کہ یہ گناہ بن جائے، یہ سہنا گناہ بن جائے، کہ جب یہ انسان کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہو، کہ جب یہ انسان کو اپنے حق جو اللہ نے اس کا نفس کا اس پر حق رکھا ہے، جب اس کو انسان ادا نہ کرے، تو یہ ایک صورت گناہ کی اور اللہ کی نافرمانی کی بن سکتی ہے۔ تو دینداری کا یعنی اب سوال ہے کہ جو دین والی کو چن لے، یہ جو فرمایا گیا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اسی لیے کہا گیا کہ وہ دین والی ہوگی تو وہ معاشرے میں دین پھیلائے گی، وہ بچوں کی دین پہ تربیت کرے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ پھر عورت کو کرنا کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہم نے ذکر کر دی، لیکن ایک بڑی بنیادی بات جس کو ابھی ذکر کرنا ہے، دیکھیں عورت کو خدمت اور یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت اسی لیے رکھی گئی ہیں، اور دور نبوت میں لونڈیاں اور غلام اور خدمت گار اسی لیے مقرر کیے گئے تھے کہ عورت کو بہت بڑا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اولاد کو وجود دینا اور ان کی تربیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عورت کی ان کیفیات کو ذکر کیا ہے، حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں اٹھاتی ہے اس کو تکلیف سے، ووضعتہ کرہا، اور اس کو وضع کرتی ہے تکلیف کے ساتھ۔ ہمارے ہاں سبحان اللہ، جو عورت حمل کی کیفیت کے اندر ہے، اچھا بچہ وہ جو ہے اپنے پیٹ میں پال رہی ہے اور ایسی تکلیف سے گزر رہی ہے کہ اللہ قرآن کے اندر سبحان اللہ، اللہ قرآن میں اس کی تکلیف کو ذکر کر رہا ہے کہ وہ بچے کو اٹھاتی ہے تکلیف سے، بچے کو تکلیف سے جنتی ہے۔ ہمارے کلچر میں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، بھائی ساری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، تیری بیوی بکری ہے جو
بچہ پیدا کر رہی ہے، یہ عورت جو کوئی جو ہے انوکھی ہے جو بچہ پیدا کر رہی ہے؟ ساری عورتیں کرتی ہیں بچہ پیدا۔ تو بچہ پیدا کرنا عورت کے لیے اس معاشرے کے اندر اس کو تو کوئی کام ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو کوئی کام نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے بچہ پیدا یعنی ایک عورت حالت حمل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اس سے مطالبہ ہوگا وہ کام کاج کرے، اس کے اندر بھی اس سے مطالبہ ہوگا وہ ساری ذمہ داریوں کو اٹھائے۔ تو میں آپ کو اللہ سے ڈر کر، یقین مانے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دین کا طالب علم ہوں، درس نظامی میں نے کیا ہے، اور یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری بنیاد کوئی انگریزوں کا فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے میں اللہ سے ڈر کر کے روز قیامت خدا کو یہ کہہ سکوں کہ اللہ میں نے ظلم جس شکل کے اندر تھا میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، میں نے معاشرے کو بتایا کہ یہ بدترین ظلم ہے کہ تم ایک عورت کو حالت حمل کے اندر بھی اس سے تم کام لیتے ہو، اسے تم کام کاج پہ مجبور کرتے ہو۔ ہاں وہ خود آسانی سے کام کر سکتی ہے، کر لیتی ہے، یہ اس کی جو ہے وہ مہربانی ہے، اس کی مہربانی ہے، شریعت کہتی ہے۔ وہ جو کام کر رہی ہے مرد کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جس کام کے اندر ہے، ذرا آپ سائنس کو ہی پڑھ لیں، حالت حمل میں عورت جس ڈپریشن میں ہوتی ہے اور حمل کے بعد جس ڈپریشن میں ہوتی ہے، آپ ذرا اس حوالے سے ڈاکٹرز کی تحقیقات پڑھ لیں۔ اس کا ایک خاص اصطلاح ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کہ جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کو باقاعدہ نام دیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جی کھڑے کھڑے جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اپنے حوالے دیں گے ہمارے یوں ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ بھائی آپ کو اگر پاگل کیا گیا ہے، آپ کے اگر پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، تو وہ کوئی حوالہ نہیں ہے کہ ظلم کو آگے جاری رکھا جائے، وہ ظلم تھا، اس پہ دکھ منائے، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ مجرم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ چاہے کتنے آپ کے لیے معزز تھے، وہ جیسے جتنے بھی آپ کے لیے بزرگ تھے اور بلند مقام پر فائز تھے، انہوں نے ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کو تسلیم کریں گے تو آپ آگے ظلم سے بچیں گے، ورنہ یہ ظلم پھر آپ آگے ٹرانسفر کریں گے۔ تو اس آباء و اجداد کے راستوں کو اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ تو رد اسی کا تو کیا، اور کس کا کیا؟ جو یہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امہ، آباء و اجداد کو ایک راستے پر پایا، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ صرف عقیدے کے بارے میں آئی ہے؟ آپ کسی ظلم کے اوپر آباء و اجداد کا حوالہ دیں گے تو یہ قرآن کی آیت اس کو بھی رد کر رہی ہے۔ آباء و اجداد کا نہ ظلم دلیل ہے، نہ ان کی جہالت دلیل ہے کہ آپ مزید آگے جہالت کو جاری رکھیں، ظلم کو جاری رکھیں۔ تو حمل عورت کی ایک کیفیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں حالت حیض، اس کے اندر ایک عورت کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، چڑچڑا پن، اس کی مزاج کے اندر تبدیلی، اکثر لڑائیاں آپ دیکھ لیں اس انہی ایام کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ایک عورت سے کے جسم سے جو ہے خون رس رہا ہے، کتنا تکلیف دہ ہے، اللہ جو ہے وہ تصور کریں ذرا، ایک بندے کے زخم سے خون نکل رہا اور آپ کہہ رہے ہیں لٹی رہتی ہے بستر پہ، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا، یہ تو پڑی رہتی ہے بستر کے اوپر۔ کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ ایک مرد اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر سوچے کہ اس کے زخم لگاؤ اور وہاں سے خون نکل رہا ہو، اور اس کو پھر جو ہے نا یہ سننے کو ملے، یہ تو پڑا رہتا ہے۔ اور بھائی وہ کس کیفیت کے اندر ہے؟ کوئی آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک اپنا رہے ہیں، آپ اس کو کیا تانے مار رہے ہیں؟ اچھا، پھر اولاد ہو جاتی ہے۔ اب اس اولاد کو قرب دینا، اس کو گلے لگانا، اس کو دودھ پلانا، اب دیکھیں دودھ پلانا، قرآن مجید کو پڑھ کر کے دیکھیں، دودھ پلانا اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، فالوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ دودھ پلانا کیا ہوتا ہے ویسے کبھی سوچا؟ عورت کے جسم سے غذا نکلتی ہے اور اس کے بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ، میں اپنی ماؤں کے اوپر اور یقین مانے ان کی عظمت کے ہم ان کی پاؤں کی خاک نہیں ہیں کہ وہ ہمیں اپنے جسم سے غذا دیتی ہیں،
اور ہمیں جوان کرتی ہیں، اور ہم جوان ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کون سا جی بڑا کام ہے، ساری دنیا ہی جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔ اور بھائی اس کے اندر عورت کے اوپر ایک کیفیات ہوتی ہیں، عورت کی کے احساسات ہوتے ہیں، بچے کو ساتھ چمٹانا، عورت کا اپنے بچے سے تعلق جو ہے وہ نام ہی ایموشنز کا ہے۔ عورت فی نفس ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے جو کام لیا ہے اولاد کا، وہ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ جذبات کا مجموعہ ہے۔ وہ جذبات کا مجموعہ نہ ہوتی، وہ مرد کی طرح بڑی جو ہے نا وہ پرسکون اور بڑے جو ہے زبردست قسم کی فیصلے کرنے والی ہوتی تو پھر وہ بچے پیدا نہ کر سکتی۔ آپ ذرا بندے کو ذمے لگائیں نا، 4 دن آدمی کے پاس بچے چھوڑ کے جائیں، خواتین، بندے کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ سنبھالے نا ذرا، ایک ڈائپر چینج کرے تو آدمی کو جو ہے نا وہ چیخیں نکل جائیں گی کہ یہ میرے سے کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے بندے، آپ سے کام نہیں ہوتا، آپ بچے کا پاخانہ نہیں دیکھ سکتے، اور ایک ماں صبح شام اس کے پاخانے کو دھوتی ہے، اس کو آپ کوئی جو ہے وہ نہیں دیتے، کوئی اس کو کچھ نہیں گنتے۔ اس کے اندر کوئی اور مشین ہے؟ اس کو کیا پخانا پسند آتا ہے؟ کیا اس کو سمیل نہیں آتی؟ کیا اس کو کراہت نہیں آتی؟ یار یقین مانے، یہ باتیں مجھے اس لیے آج کھولنی پڑ رہی ہیں کہ ہم اس قدر ہمارے کلچر نے ہمیں گرا دیا کہ جانوروں سے بھی بدتر کر دیا، جانوروں سے بھی بدتر کر چکا ہے ہمیں، کہ ہم ایک ماں کے احساسات کو، اس کی قربانیوں کو، ہم اس کو دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہے، اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں، اور اس کلچر نے اتنا سنگ دل کر دیا۔ بھئی آدمی سے تو ایک دفعہ ڈائپر آپ اس کا بچے کا چینج کروائیں، پیمپر چینج کروائیں تو اس کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے، تو جو عورت جو ہے پورے 2 سال اس کے ساتھ یہ عمل کر رہی ہے، 3-4 سال اس کو لے کے اس طرح چل رہی ہے، تو وہ عورت کا کیا مقام اور مرتبہ نہیں ہے؟ پھر آپ اس سے مطالبہ کریں وہ 50 اور کام بھی آپ کے کریں، وہ آپ کی جوتیاں بھی پالش کر کے رکھیں، 5 بچے 10 بچے پالے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جوتیاں بھی آپ کے جو ہے نا وہ پالش ملے، اور آپ کو کپڑے بھی استری ملے، اور ٹائم پہ کھانا ملے۔ مرد کی تو یہاں پہ مردانگی نہیں جو ہے وہ، اس کو بٹا لگ جاتا ہے اگر اس کو ٹائم پہ کھانا نہ ملا ہو، چیختا جو ہے چنگھاڑتا ہے جیسے پتہ نہیں اس نے کیا جو ہے وہ پہاڑ کھود کے آیا۔ بھائی میں بھی مرد ہوں، باہر ہم بھی کماتے ہیں، سارے مرد ہی کماتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں باہر جا کے مرد جو ہے جہاں کماتا ہے کیا وہ انجوائے نہیں کرتا؟ اس نے کون سا سر کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں؟ کتنے فیصد مرد ہیں جو بہت جو ہے وہ ہیوی قسم کے کام کرتے ہیں؟ اور بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں، زیادہ جو چیختے چلاتے ہیں مرد اپنے گھروں میں آ کے، ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو ویسے ہی بڑے لائٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مرد باہر بھی انجوائے کرے، وہاں پہ اس کی جو ہے آفس کے اندر ہے تو گپیں چل رہی ہیں، آفس کے اندر ہے تو چائے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری وہاں پر جو ہے وہ ڈسکشن چل رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں آفیسز کا کیا ماحول ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کے کیا روٹین، ڈاکٹرز کی کیا روٹین ہوتی ہے، انجینئرز کی کیا روٹین ہوتی ہے۔ آپ چند مزدور طبقے کو چھوڑ دیں جو واقعتاً بہت جو ہے مشقت کا کام کرتا ہے، آپ ایک بڑی تعداد میں دیکھیں یہ کلچر جس طریقے سے انہیں بدماشی پر ابھارتا ہے اور جس طرح سے وہ اپنے حق جتاتے ہیں، تو وہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یقین مانے وقت گزر جائے گا، پرانے بابے بھی ہمارے چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے، اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ کس انداز کے اندر آپ نے اپنے گھر والوں کا خیال رکھا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ تو ہم واپس آتے ہیں اپنے سوال پر کہ پھر شادی کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی میں ایک عورت کو بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے، انہیں دودھ پلانا ہوتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جینا ہوتا ہے، ان کے دکھوں کو، ان کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا، دکھوں کو ہیل کرنا، ان کی باتیں سننا، ان کے سوالات سننا۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکیلی عورت پہ ذمہ داری نہیں ڈالی، مرد اس کا جو ہے وہ اس کے اندر ساتھی ہے، مرد اس کے اندر ساتھی ہے۔ تو عورت محض کوئی گھر کا کام نہ کرے اور بس یہ کام کر لے کہ وہ بچوں کو وجود دے دے، اور پھر بچوں کو پیار دے دے، بچوں کو اپنے سے چمٹا کے رکھے، بچوں کو اللہ رب العزت سے متعارف کروا دے،
دین کی محبت ان کے اندر ڈال دیں تو عورت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، عورت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ رہی خاوند کی اطاعت جو اللہ نے فرض کی ہے تو وہ ان دو معاملات کے اندر ہے، جیسا میں نے بیان کیا جو حدیث کے اندر آئے ہیں۔ حق جو ہے جو زوجیت ہے اس کو ادا کرے، اور اپنے خاوند کی اجازت سے سفر کرے یا باہر نکلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو کام کر لیں، اور اس کے بعد شریعت نے ایسی بات ہی نہیں کی۔ آپ عرب کلچر میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے سیشن پہ ہم بات کریں گے۔ آج پہ ہم اتنا ہی اکتفا کرتے ہیں کہ اس بنیادی نقطے کو سمجھ لیں۔ اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اور شادی کرنے جا رہی ہیں تو آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ آپ کسی غلامی میں ہرگز نہیں جا رہی، اور مرد کسی کو خرید نہیں رہا۔ آپ ایک معاہدے کے ذریعے دو لوگ، دو آزاد لوگ، دو باعزت لوگ، دو افراد جڑنے لگے ہیں، اور ان دونوں افراد کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے۔ ان دونوں افراد کو اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اور ان دائروں میں کچھ دائرے وہ ہیں جو جس کے اندر دونوں جو دائرے دونوں فریق کو شامل کرتے ہیں، جیسے گھر کے کام کاج ہیں یا بچوں کی تربیت ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ ہرگز محض عورت کا کام نہیں ہے، اور اس کے اندر عورت کو اپنے خاوند کا تعاون چاہیے۔ اس کے اندر نوکر چاکر رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کیا ہے، آپ نے مسلمان عورتوں کو خود لونڈیاں اور غلام عطا فرمائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح نوکر رکھنے کا بھی ثبوت احادیث نبویہ سے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے اس کے اندر اگر آدمی غریب ہے، نہیں کر سکتا، عورت کو مہیا کر سکتا، اس صورت کے اندر آدمی بھی عورت کے ساتھ مل کر تعاون کرے، اور عورت کے اندر کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، وہ نہیں کر پا رہی، تو اس کو ہرگز اس کا جرم نہ سمجھے، اور دین کے لحاظ سے تو ہرگز نہ سمجھے۔ ہاں یہ کہہ لے کہ میرے کلچر اور میری جہالت وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں، دین کا حوالہ ہرگز نہ دیں۔ دین کا حوالہ دے کر آپ دین سے بدزن مت کریں، آج کی ماں کو، آج کی بیٹی کو، آج کی بہن کو، اس کو دین سے جو ہے باغی مت کریں، ٹھیک ہے؟ دین کا حوالہ نہ دیں، اپنے کلچر کا دیں، اپنے آباء و اجداد کا دیں، اور وہ آگے سے خود بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے آسمان سے دلیل اتاری ہو۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر شادی کا مقصد۔ اس کے اگلے مراحل پھر انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے سیشن کے اندر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے معاشرے کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، ایک عورت اور ایک ماں کے مقام کو جاننے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔